پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آلدو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ، اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو۔ ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے ہم برابر ہو۔ ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے، ایک غریب کے لیے، ایک امیر کے لیے، اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں۔ اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے۔ ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے، تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول آف لا وہی ہے جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو، سارے تین ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو، کسی ایک فرد میں، کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو۔ اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک۔ اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں، وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایک بار پھر سے اسلام آباد لے چلیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کام کریں گے، ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے۔ آپ نے دیکھا انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقے ہمارا پروسیس ہے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان بھی، کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقے ہمارا پروسیس ہے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے۔ اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں ایم پی اے سے، تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا،
یہ وہی پاکستان ہے جن کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو. اسی طرح انشاءاللہ تعالی یہ اس کی بنیاد ہوگی. ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان. اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے. اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے. ہم چاہتے ہیں اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں. اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے. اسٹرکچر ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنانشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں. ہم نے 5 سال کا پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالی دینا ہے اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے. ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے. وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی، جس پہ ٹیکس نہیں ہے، ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے. لیکن عوام اور سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجہ ہے جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کر دیا سر، ان کو بھجوا دیا جی، یہ جو بھیج دیا آلریڈی. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے اسٹرگل میں آنے والی رکاوٹیں، وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر. اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے کر کے ان کو کریں. ساتھ ساتھ ہم جو ویژن لے کے آ رہے وہ یہ ہے، قرض کم کرو، آمدن بڑھاؤ. یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے. جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی، سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں. جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے، اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے. آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر، چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے اور کسان کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بدلے گا پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہے. ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے. ہم نے ان کو سبسڈی، جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کروائیں گے، اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوور آل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ وہ سیکٹرز کھڑا کر سکے. اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان. پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے. گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی. جو ہماری حکومت جو کنسپیریسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی، انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے. ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں. اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام
GA पाकिस्तान। सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल एक्सेस भी साथ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मजीद बढ़ाएंगे, इसमें मजीद कवरेज देंगे और इसको मजीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है। आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो फिर बाद में तो मैं उससे लूंगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूं। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके। इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबक़ाती किस्म की एजुकेशन ना हो, बल वन सिस्टम फॉर ऑल। इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी हम विजिलेंट टू दिस पार्टी, इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने बड़ा फोकस करना है अपने मैनिफेस्टो में कि छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन होगा। छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान। हमने वंस अगेन अपनी तवज्जो देनी है ताकि जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उन पे कंट्रोल हो सके और पॉपुलेशन से लिए जैसे भी हम बढ़ा सकते हैं इसकी आबादी पे कंट्रोल करें, वो हम नए इंसेंटिव्स को लेके आ रहे ताकि हम उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान की जो यूथ है उसकी प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने एक हिस्सा डालना है। इसके लिए हमारा स्लोगन है, मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। यूथ की जो वैल्यू है, उनकी एजुकेशन, उसकी पॉलिटिक में पार्टिसिपेशन, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनकी अपने मुल्क की तरक्की में उनका इन्हिसार, इसके लिए हमने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। उनके रोल भी मुतय्यन किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे विजन का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जुज़ है। बड़े बड़े दावे लेकर आने वाले ने मुल्क कंगाल कर दिया, नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया गया, ऐसा मुआशरा अमेरिका चाहता है। मौलाना फजल रहमान का शिकारपुर में जलसे से खिताब, कहा अब वो फिर कहते हैं हमें आने दो, तुम्हें हमने ऐसा बिठाया है कि उठने के काबिल नहीं रहे। बड़े दावे लेकर आया था कि मैं पाकिस्तान को दुबई बना दूंगा, अब लोग दुबई मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे, हमारे पास आएंगे। उसने तो कंगाली कर दिया। यहाँ नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया गया है। ऐसा मुआशरा अमेरिका चाहता है, यूरोप चाहता है, यहूदी चाहता है। उस एजेंडे पे आया हुआ था। हमने इस कुव्वत से जंग लड़ी है और फिर भी वो कहते हैं कि हमारी जरूरत है, हम मुल्क पे आएंगे, हमारा बाप भी नहीं आ सकेगा। तुम्हें हमने ऐसा बिठाया है कि तुम उठने की भी काबिल नहीं रहो। झूठ बोलना तो इनके बाएं हाथ का खेल है और उसके बावजूद बड़ा खरा इंसान और बेड़ा घर तुम्हारे करने। 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया से 18 बच्चे दम तोड़ गए। माह जनवरी में नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 258 हो गई। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी हसन। जी, ये नमूनिया से बच्चों के अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है और एक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 18 बच्चे जो है वो दम तोड़ चुके हैं। और अगर पंजाब में बात करें गुज़िश्ता 7 दिनों की, तो सिर्फ 7 दिनों में 78 बच्चे नमूनिया और सर्दी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। और अभी सिर्फ जनवरी ही में जो है वो बच्चों की टोटल तादाद 258 हो चुकी है। और अगर लाहौर की बात करें तो 3 बच्चे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दम तोड़ चुके हैं नमूनिया की वजह से। और इस तरह अगर बात करें 7 दिनों की, तो 7 दिनों में 10 बच्चे, और जिसमें जो है वो 2 बड़े जो हैं वो नमूनिया की वजह से दम तोड़ चुके हैं। और टोटल तादाद जो है वो जनवरी में 53 अमवात की तादाद हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 870 नए केसेस सामने आए हैं पंजाब में, और जबकि लाहौर में 178 नए केसेस सामने आ चुके हैं।
پنجاب میں ٹوٹل تعداد 14,530 نئے کیسز کی ہوئی ہے نمونیا کے، اور لاہور میں 2,490 ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچوں کو احتیاط کرتے ہیں اور بچوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پہلے آپ دل بھر کے نعرہ لگا لیں، پھر میں جواب دوں گا۔ سیالکوٹ کے میرے بہادر بھائیوں بہنوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئی لو یو۔ ان کو پتہ نہیں، ان کے کہنے سے پہلے میں کہنے لگا تھا کہ نواز شریف لوز یو ٹو۔ آج تو سیالکوٹ کو بار بار کہنے کو دل کرتا ہے، نواز شریف لوز یو ٹو۔ وہ پیچھے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، وہ پیچھے دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، نواز شریف لوز یو ٹو۔ آج تو بہت عمدہ دن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیا محفل جمی ہوئی ہے آج سیالکوٹ میں، اور میرے دل سے پوچھو تو بھائی سیالکوٹ جو ہے نا، سیالکوٹ یہ با وفا لوگوں کا شہر ہے، بڑے بہادر اور وفادار لوگ ہیں، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ میں ایسے کوئی بات نہیں کر رہا، میں واقعتاً با وفا لوگوں کا شہر ہے سیالکوٹ، اور سیالکوٹ کا نام پورے برے صغیر میں گونجتا ہے۔ کیا پاکستان، کیا ہندوستان، سیالکوٹ ہر جگہ پہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر میں نے سیالکوٹ کو کہا ہے کہ سیالکوٹ با وفا لوگوں کا شہر ہے، تو سب سے بڑا با وفا تو یہ کھڑا ہے میرے ساتھ، جس کا نام خواجہ محمد آصف ہے۔ ابھی اس نے کہا کہ میرا 25 سال یا 30 سال کا تعلق ہے، بھائی 34 سال کا تعلق نہیں ہے، سن لیں، یہ 34 سال کا تعلق نہیں ہے، یہ پچھلے 50 سال کا تعلق ہے، 50 سال کا، بلکہ 55 سال کا 55 جانتے ہیں نا کتنا ہوتا ہے 55؟ 55۔ میرے ساتھ یہ کالج میں تھا، کالج میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں، خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ فرسٹ ایئر میں تھے، سیکنڈ ایئر میں تھے، تھرڈ ایئر میں تھے، پھر فورتھ ایئر میں تھے۔ ہم نے اکٹھے گریجویشن کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ اس وقت سے خواجہ صاحب میرے ساتھ اپنا تعلق نبھا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کو نشانات ملنے کے ساتھ ہی ملتان میں فائبر گلاس کی مدد سے نشانات کے خوبصورت دلکش ماڈلز بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انتخابی نشان کے ماڈلز کی فروخت بڑھنے پر کاریگروں کی بھی چاندی ہوئے۔ دیکھتے ہیں گوہر رحمان کی رپورٹ۔ عام انتخابات 2024 کی گہما گہمی اپنے عروج پر، امیدواروں کو انتخابی نشان مل گئے، زور و شور سے کمپین جاری، سپورٹرز اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے فائبر گلاس سے بنے انتخابی نشان بنوانے پہنچ گئے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا انتخابی نشان ایگل ہے، میں نے ایگل کا آرڈر کیا ہوا تھا، تو یہ ابھی تیار ہے، تو میں ابھی ان کو گفٹ کرنے والا ہوں۔ امیدواروں کو نشانات الاٹ ہوتے ہی کاریگروں نے عقاب، کبوتر، شیر، ہرن، زرافہ، گھوڑا، پیالہ، مینار، خرگوش، کھرکرا، کرسی، میز، جھولا اور قلم کے ماڈلز تیار کر لیے ہیں۔ عام انتخابات کے انعقاد سے کاریگروں کا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے۔ نشانات الاٹ کیے گئے، وہ فائبر گلاس میں ہم تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں الحمدللہ کافی ہمارے پاس رش لگا ہوا ہے، کافی ڈیلیور کر چکے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، فائبر گلاس سے مینوفیکچرنگ ہو رہے ہیں، انڈر پروسیس ہیں، کافی بن رہے ہیں، الیکشن کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے ہمارے پاس کام کا رش ہے۔ امیدوار اس بار انوکھے انداز سے الیکشن کمپین کریں گے۔ فائبر گلاس کی مدد سے تیار کیے جانے والے خوبصورت انتخابی نشان جیسے ہی امیدوار کی کمپین کے لیے حلقے میں پہنچیں گے، حلقے میں کمپین کو چار چاند لگا دیں گے۔ کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ گوہر رحمان، ARY نیوز، ملتان۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کو نشانات ملنے کے ساتھ ہی ملتان میں فائبر گلاس کی مدد سے نشانات کے خوبصورت دلکش ماڈلز بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انتخابی نشان کے ماڈلز کی فروخت بڑھنے پر کاریگروں کی بھی چاندی ہوئے۔ دیکھتے ہیں گوہر رحمان کی رپورٹ۔ عام انتخابات 2024 کی گہما گہمی اپنے عروج پر، امیدواروں کو انتخابی نشان مل گئے، زور و شور سے کمپین جاری، سپورٹرز اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے فائبر گلاس سے بنے انتخابی نشان بنوانے پہنچ گئے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا انتخابی نشان ایگل ہے، میں نے ایگل کا آرڈر کیا ہوا تھا، تو یہ ابھی تیار ہے، تو میں ابھی ان کو گفٹ کرنے والا ہوں۔ امیدواروں کو نشانات الاٹ ہوتے ہی کاریگروں نے عقاب، کبوتر، شیر، ہرن، زرافہ، گھوڑا، پیالہ، مینار، خرگوش، کھرکرا، کرسی، میز، جھولا اور قلم کے ماڈلز تیار کر لیے ہیں۔ عام انتخابات کے انعقاد سے کاریگروں کا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے۔ نشانات الاٹ کیے گئے وہ فائبر گلاس میں ہم تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں الحمدللہ کافی ہمارے پاس رش لگا ہوا ہے، کافی ڈیلیور کر چکے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، فائبر گلاس سے مینوفیکچرنگ ہو رہے ہیں، انڈر پروسیس ہیں، کافی بن رہے ہیں، الیکشن کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے نا ہمارے پاس کام کا رش ہے۔ امیدوار اس بار انوکھے انداز سے الیکشن کمپین کریں گے۔ فائبر گلاس کی مدد سے تیار کیے جانے والے خوبصورت انتخابی نشان جیسے ہی امیدوار کی کمپین کے لیے حلقے میں پہنچیں گے، حلقے میں کمپین کو چار چاند لگا دیں گے۔ کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ گوہر رحمان، ARY نیوز، ملتان۔ فیصل آباد میں نون لیگی امیدوار نے الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق اور پارٹی ہدایات ہوا میں اڑا دی۔ نون لیگی امیدوار خالد پرویز گل شیر انتخابی ریلی میں لے آئے۔ محمد کاشف سے مزید بات کریں گے۔ محمد کاشف، کسی نے روکا نہیں؟ یہ شیر خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی، کسی نے روکا نہیں۔ یہ عام انتخابات کے حوالے سے جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے اور دوسری جماعتوں کے، ان کی جو ریلیاں ہیں اور جلسے ہیں وہ جاری ہیں، تو مسلم لیگ نون کے امیدوار خالد پرویز گل ہیں جو کہ PP 107 سے الیکشن جو لڑ رہے ہیں، تو وہ اپنی ریلی نکالی گئی ہے، ریلی میں شیر لے آئے ہیں اور پاس موجود جو بچے ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی اور سیلفیاں بھی جو ہے ان کے ساتھ بناتے رہے ہیں۔ تاہم ریلی میانی سے سمندری روڈ سے اپنے حلقہ جو PP 107 ہے اس میں نکالی گئی، تاہم کسی نے جو ہے اس شیر کو نہ تو روکا نہ ہی اس کو منع کیا کہ آپ شیر کو لے کے آئے ہیں۔ یہ انتخابی جو انتخابات جو ہے اس کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، محمد کاشف اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون آج سیالکوٹ میں سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جلسہ گاہ میں موجود ARY نیوز کے نمائندے عامر جاوید بٹ سے۔ مسلم لیگ نون آج سیالکوٹ میں پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ آج جناح اسٹیڈیم میں ایک بڑے انتخابی جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ میں اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہوں اور جلسے میں اس وقت جو تیاریاں ہیں وہ تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ قائدین کے بیٹھنے کے لیے 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ اونچا اسٹیج تیار کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ منتظمین کے مطابق کارکنان کے بیٹھنے کے لیے 30,000 سے زائد کرسیاں پنڈال میں لگائی جا رہی ہیں اور خواتین کے لیے علیحدہ انکلوژن بنایا گیا ہے اور انٹری کے لیے 2 پوائنٹس بنائے گئے ہیں، پینافلیکس لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چاروں طرف جو ہے نا بینرز لگائے گئے ہیں جن کے اوپر قائدین کی تصاویر بھی آویزہ کی گئی ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو سیکورٹی کے انتہائی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 1000 سے زائد پولیس اہلکار، ایلیٹ فورس کے جوان اور افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جی خبریں اور بھی، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں آج پیپلز پارٹی کا پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ اس وقت جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں جہانگیر خان۔ جی جہانگیر۔ پارٹی آج اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ گزشتہ روز اسی پنڈال میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا تھا، جبکہ آج پیپلز پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے جس سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ جلسے کے حوالے سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کے 1000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ پنڈال کی سجاوٹ کا کام اس وقت بھی جاری ہے جو گزشتہ رات سے شروع کیا گیا تھا۔ 5000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر اور لائٹنگ کی تنصیب کا عمل اس وقت جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، شہری رحمان سمیت پیپلز پارٹی کی جو مرکزی اور صوبائی اور ضلعی قیادت ہے وہ اس جلسے میں خطاب کریں گے۔ بڑی تعداد میں کارکنان کی آمد کی توقع کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی نے جلسے کا جو آفیشیل ٹائم ہے وہ 3 بجے دیا ہے، لیکن شنید یہ ہے کہ بلاول بھٹو 4 بجے کے قریب اس جلسے سے خطاب کریں گے، جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
سرد موسم میں سیاست کی گرمی، بڑی جماعتیں آج بھی ملک بھر میں جلسے کریں گی۔ پیپلز پارٹی آج راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری خطاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان کا رخ کر لیا۔ ضلع ہب کے بائی پاس پر زہری ہاؤس کے قریب انتخابی جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ آغاز دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ نون لیگ سیالکوٹ میں پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ 30,000 کرسیاں لگائی گئیں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف اور مریم نواز بھی خطاب کریں گی۔ شہر قائد میں جماعت اسلامی باغ جناح میں پنڈال سجائے گی۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق اور دیگر خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے گھر لاڑکانہ میں JUI سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ JUI سربراہ فضل الرحمان لاڑکانہ پہنچ چکے ہیں۔ JUI کے صوبائی سیکرٹری اور NA 194 سے بلاول کے مقابل الیکشن لڑنے والے راشد محمود سومرو کے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ایک بار پھر سے اسلام آباد لے چلیں گے۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کام کریں گے، ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے۔ آپ نے دیکھا انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے MAMPAs ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے MAMPAs ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے۔ اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں MPA سے تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد ہوگی، ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان۔ اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے۔ اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے، اسٹرکچر، ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنانشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں۔ ہم نے 5 سال کا پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالی دینا ہے اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے۔ ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے۔ وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی اس پہ، جس پہ ٹیکس نہیں ہے، ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے۔ لیکن عوام اور سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجہ ہے جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کر دیا سر، ان کو بھجوا دیا جی، یہ جو بھیج دیا آلریڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے اسٹرگل میں آنے والی رکاوٹیں، وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر۔ اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے کر کے ان کو کریں۔ ساتھ ساتھ ہم جو ویژن لے کے آ رہے وہ یہ ہے، قرض کم کرو، آمدن بڑھاؤ۔ یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے۔ جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ
کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی. سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں. جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے, اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے. آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر, چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے, اور کسان کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بدلے گا پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہے. ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے. ہم نے ان کو سبسڈی جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کروائیں گے, اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوور آل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ وہ سیکٹرز کھڑا کر سکے. اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان. پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے. گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی, جو ہماری حکومت جو کنسپیریسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے. ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں. اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں, اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان. صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوس کرائیں گے. سوشل سیکٹر کو ریفارم کریں گے. صحت کارڈ کی سہولت ہر جگہ پہنچائیں گے. اس کو مزید بڑھائیں گے, اس میں مزید کوریج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سروسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے. اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو پھر بعد میں تو میں اس سے لوں گا, لیکن یہ میں آپ کو بڑے اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں. ایجوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا عنصر ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایجوکیشن آپ آگے نہ بڑھا سکے. اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے پڑھا لکھا پاکستان بنے گا ہنر مند پاکستان. اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن سیکٹرز میں ریفارمز لے کے آئے, اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو وہ جو ایجوکیشن ریفارم چھوڑ کے گئے تھے وہ ایجوکیشن ریفارم لے کے آئیں گے. اس میں سے ایک یہ کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کا آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے. ایجوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی, ہنر ہوگا تو نوکری ملے گی. ٹیلنٹ اور سکل بیس پر ہے, لیکن جابز جو کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے. اس لیے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یونیفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے, جس میں طبقاتی قسم کی ایجوکیشن نہ ہو بل ون سسٹم فار آل. اس کی یہ ہمارا سلوگن ہوگا. پاکستان کی آبادی سے بھی ہم ویجیلنٹ ٹو دس پارٹی. اس لیے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان, یہ ہمارا سلوگن ہوگا. چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. ہم نے ونس اگین اپنی توجہ دینی ہے تاکہ جتنی گروتھ ہو رہی ہے پاپولیشن کی ان پہ کنٹرول ہو سکے, اور پاپولیشن سے لیے جیسے بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اس کی آبادی پہ کنٹرول کریں, وہ ہم نئے انسینٹیوز کو لے کے آ رہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے. اس کے لیے ہمارا سلوگن ہے مضبوط جوان خوشحال پاکستان. یوتھ کی جو ویلیو ہے, ان کی ایجوکیشن, اس کی پالیٹک میں پارٹیسپیشن, ان کے لیے جاب اپرچونٹیز, ان کی اپنے ملک کی ترقی میں ان کا انحصار, اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسینٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی
یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ہمارے ویژن کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ جز ہے. اور خبر ہے کہ 8 فروری کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی امریکہ اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا ہے. عام انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے اوورسیز ارکان اور مختلف کرداروں نے لاکھوں ڈالرز فراہم کیے. منصوبہ بندی کا مقصد پاکستان پر سفارتی اور انسانی حقوق کے اداروں کا دباؤ بڑھانا ہے. اصل ہدف حکومت پر عالمی دباؤ بڑھا کر بانی پی ٹی آئی کے لیے رعایت حاصل کرنا ہے. سرمایہ کاری سے بیرونی حمایت حاصل کر کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا. رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ساتھیوں کو مقدمات سے نکلوانا بھی منصوبے میں شامل ہے. انتخابات کو متنازع بنانا، پی ٹی آئی کو مقبول جماعت ظاہر کرنا منصوبے کا حصہ ہے. اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر، اے آر وائی کو آپ نے وقت دیا. کیا ہی تعجب ہے جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا پورے 1.5-2 سال سے ایک پیٹرن چل رہا ہے. یہ کوئی میرے لیے تو کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے. دے ول میک این ایفرٹ. اس میں آپ نے دیکھا کہ 9 سے پہلے ایک 6 مہینے کی ہیٹ کیمپین چلی تھی اور پھر ایک بلڈ اپ کیا گیا جس پہ یوتھ کو موٹیویٹ کر کے اسالٹ کیا گیا. نقصان یوتھ کا ہوا، نقصان خواتین کا ہوا اور لیڈرشپ پیچھے ہٹ گئی. اور بلکہ انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ہمارا اس میں کوئی لین دین ڈسپائٹ کے بڑا کلیئرلی اسٹیٹ پہ. پھر اس میں آپ دیکھیں گے 9 میں کو کال جو باہر سے آئی تھی، آئی تھنک یو ول فائنڈ اے سملر پیٹرن. اس میں باہر ان کے یوٹیوبرز ہیں جو 8 گھنٹے بیٹھ کے وہ آئی ڈونٹ نو وٹ ڈو دے ڈو فار دیئر لیونگ. 8 گھنٹے اگر آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں تو آپ کماتے کیسے ہیں؟ وہاں تو بڑا مشکل ہے، برگر بھی نہیں دیتا کوئی اس طریقے سے. تو یو ول فائنڈ 8-10 ان کے پکے یوٹیوبرز سارا دن لگے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سملر کیمپین تھی جو 9 میں سے پہلے کی. آئی تھنک فارچونیٹلی فار پاکستان ان کا سو کال ریولیوشن کامیاب نہیں ہوا اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی. اس کے بعد دے ہیڈ ٹو فیس دا میوزک جو بھی چارجز ہیں. ابھی اس کے بعد ایک کنٹینیوٹی ہے بیکاز الیکشن میں ایک انسٹیبل ماحول ہوتا ہے، بیکاز ریلیز ہیں، پولیٹیکل پارٹی نکلی ہوئی ہیں. اٹس ویری ایزی کہ آپ انسائٹ کریں. سو اس کے لیے ایک ایفرٹ ہے اور مینلی اس میں ایک تو ڈیفینیٹلی ڈائسپورا میں کچھ فنڈنگ ہے. پھر زائنس لابی جو ہے گولڈ اسمتھ کی اسپیشلی لائک خان صاحب کے اپنے بردر ان لاز جو ہیں جیک گولڈ اسمتھ وغیرہ، وہ اس کو آئی ایم شیور فنڈ کر رہے ہوں گے. مطلب ایک اسپیکولیشن ہے. اسی طریقے سے اس دوران جو ہے ریسرچ انالیسس ونگ بھی ایک اسپیس دیکھتا ہے جی کہ یہاں پہ کیوس ہو سکتا ہے بیکاز دے وڈ لائک جس طرح ان کا میجر گورو آریہ کہتا ہے جی کہ یہ تو جو کام 76 سال ہم نہیں کر سکے ایک پارٹی نے کر دکھایا. سو آل ٹولڈ آئی تھنک سمائروں نے دے ول میک این ایفرٹ. لیکن میرے خیال میں ان کی ناکام ہوگی. آج کی کال تھی سنڈے کو کہ جب ہم باہر نکلے اینڈ آل دیٹ، ہم لوگ پھر ہیں اسلام آباد میں، تھوڑی بہت سردی ضرور تھی لیکن نو بڈی کیم آؤٹ. لوگ ابھی الیکشن کی تیاریوں میں ہیں. تو اس میں دوسرا یہ کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. کیمبرج انالیٹیکا کو بہت اسٹڈی کیا پی ٹی آئی لیڈرشپ نے، کچھ ہمیں انفارمیشن ہے اس کی کہ یہ ماڈل چلایا جائے جس طریقے سے بریگزٹ ہوا کہ لوگوں کو انسائٹ کر کے. اور ابھی یو کے والے پریشان ہیں جی کہ ہم نے کیوں ووٹ کیا بعد میں جا کے. تو پرابلی اس طریقے سے آئی تھنک باہر سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے باٹس ہیں، پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ نے دیکھا اسپیچز آ جاتی ہیں. اٹس ویری ویری ڈینجرس کہ اگر اس طریقے سے آپ کر لیں گے کل پھر کوئی اور بنا کے خدا نخواستہ اس طرح کی کال آ جائے پھر یہ ڈس اون کر دیں گے. سو آل ٹولڈ آئی تھنک یہ ایک مذاق بنایا انہوں نے. اور ہمارے جو پیکا لاز ہے وہ آئی تھنک اس پہ عمل ہونا چاہیے اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اسپیشلی اگر فنڈنگ ہو رہی ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور اب بات کریں گے سوات منگورا میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری. شہر میں ہلکی بارش اور موسم مزید سرد ہو گیا ہے. شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی شہزاد. جی بالکل اس طرح ہے کہ اس وقت بھی منگورا شہر میں بارش اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بارش ہو، جبکہ جو بالائی علاقے کالام، ملم جبہ، مہودن اور دیگر جو پہاڑی یا سیاحتی علاقے ان علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے باعث سے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد تک آ گیا ہے اور بالائی علاقوں میں سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے. ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملم جبہ، کالام اور دیگر علاقوں میں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے. بالا علاقوں میں جو برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو محکمہ موسمیات کے مطابق یہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا اور سردی کی شدت بھی برقرار رہے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. چوتھی بار وزیر اعظم کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. یہ عظیم شہر ہے سیالکوٹ، پاکستان کا مائع ناز شہر ہے جو کہ یہاں کے
कारोबारी हजरात अरबों डॉलर पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये अजीम शहर है सियालकोट, पाकिस्तान का मायनाज शहर है, जो कि यहाँ के कारोबारी हजरात अरबों डॉलर पाकिस्तान को कमा कर देते हैं। ये एक पाकिस्तान का कमाऊ शहर है। मैं आपकी मेहनत, आपकी जिद्दत और अजमत को सलाम करता हूं सियालकोटियों। हमारे कुछ सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है अजीमो शान जलसा, और ये जलसा इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। मेरे सियालकोट के भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कुछ भी हो, इंशाअल्लाह ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज करेगी, जिसका 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उस तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म कर दिया गया था। याद करो मेरे सियालकोट के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, कि नवाज शरीफ ने 2013 से लेकर और 2017 तक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इनकलाब नहीं लेकर आया था। इस बात का जवाब दो मुझे। 1990 और 93 में जब मियां नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बने, आपके वोटों और आपकी दुआओं से, तो पहली बार पाकिस्तान की मईशत दुनिया की मईशत के साथ साथ तरक्की करने लगी। और फिर आपने नवाज शरीफ का दूसरा दौर भी देखा 1997 और 99 का, जब फिर तरक्की और खुशहाली का सफर बड़ी तेजी। एक बार फिर से इस्लामाबाद ले चलेंगे। पाकिस्तान की ईरान में 9 मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, ईरान में पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल हौलनाक और काबिल नफरत वाक़या है। संगीन मामले से पूरी तरह आगाह हैं और इक़दामात कर रहे हैं। ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में है। वाक़े की तहकीकात और घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का मुहासबा करने पर जोर दिया। जाहिदान में पाकिस्तानी कौंसलर अस्पताल जा रहे हैं, जहां जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। तवील मुसाफत और हिफाजती उमूर की वजह से चंद घंटे में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी कौंसलर मकामी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे और जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देंगे। सिफारत खाना लाशों को जल्द वतन लाने की पूरी कोशिश करेगा। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशत गर्दी से लड़ने के अज़म से नहीं रोक सकते।
کوئٹہ میں آج اور کل بارش اور برف باری کا امکان، کراچی میں سرد ہوائیں چلنے سے سردی بڑھنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ جوب اور زیارت میں بھی 28 اور 29 جنوری کو بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ سوات کی وادی کالام اور مالم جبہ میں برف باری ہوئی۔ بارش برسانے والی مغربی ہوائیں 31 جنوری تک ملک میں اثر انداز رہیں گی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -8، گلگت میں -5 تک گر گیا۔ لاہور میں دھند کا خاتمہ، سورج بادلوں کی اوٹ سے باہر آ گیا، سردی کی شدت میں بھی کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا، بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں گزشتہ روز سے موسم خوشگوار ہے۔ آج بھی صبح سویرے سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ سے نکلا ہوا ہے۔ کل بھی سارا دن شہریوں کو خوب دھوپ سیکنے کو ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم جو ہے وہ سرد رہے گا، جبکہ پنجاب کے جو دیگر میدانی علاقے ہیں وہاں پہ سرد ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جبکہ پنجاب کے جو دیگر میدانی علاقے ہیں وہاں پر دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ شہر لاہور میں دھند نہ ہونے کے برابر ہے۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی PP-35 وزیر آباد سے آزاد امیدوار چودھری یوسف کو 2 بیٹوں اور برادر نسبتی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے چودھری یوسف 9 مئی کے واقعات میں مطلوب تھے، انہیں گجرانوالہ کے علاقے DC کالونی سے گرفتار کیا گیا۔ بنگلہ دیشی عوام نے بھارت کی مداخلت مسترد کر دی۔ بھارت کے خلاف بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ کے نام سے مہم نے طول پکڑ لی۔ بنگلہ دیشی عوام نے شیخ حسینہ کی متنازع جیت کا ذمہ دار مودی سرکار کو ٹھہرایا اور مظاہرہ کیا۔ بوائیکاٹ انڈیا کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی عوام نے بھارتی اشیاء کو مکمل ترک کر دیا، جس سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اس مہم میں بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتیں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ بنگلہ دیشی عوام کا مطالبہ ہے کہ مودی سرکار بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آئندہ انتخابات کے رزلٹ سسٹم پر تحفظات۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نتائج کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے گی۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ۔ نعیم، بتائیے اس حوالے سے۔ جی، بڑی اہم یہ بات ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ انہیں ابھی الیکشن آ رہے ہیں، تو نتائج کا جو سسٹم الیکشن کمیشن نے متعارف کروایا ہے اس پر انہیں شدید تحفظات ہیں، اور اس سلسلے میں امکان ہے کہ کل جو ہے پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن کو درخواست بھی دے گی کہ اس سسٹم کو بدلا جائے۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے، اور یہ انہوں نے تجویز بھی دی تھی الیکشن کمیشن کو، کہ جو واٹس ایپ سسٹم ہے وہی بہتر ہے اور آسان ہے سب کے لیے، کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ROs کو واٹس ایپ کے ذریعے رزلٹ فارم 45 جو ہے وہ بھیجیں، اور وہی فارم 45 پولنگ ایجنٹس کو بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جائے۔ لیکن ایک نیا سسٹم جس کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ RTS کی طرح ہے، جس طرح 2018 میں RTS سسٹم بیٹھا تھا، اسی طرح ایک EMS سسٹم اس دفعہ الیکشن کمیشن متعارف کرا رہا ہے۔ EMS سے مراد ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیو ایپلیکیشن ہے، یہ اس میں پھر کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی خرابی آنے کا خدشہ ہے، اس لیے وہ نتائج کو جو ہے وہ اس طرح پھر وہ اس پر سوالات ہوں گے، کوئی تسلیم بھی نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ سسٹم اس طرح نہ ہو نتائج کا، اور اس کو شفاف بنانے کے لیے کل باضابطہ طور پر اس پہ اپلیکیشن بھی وہ دیں گے۔ ذرائع نے اس کو کنفرم کیا ہے، اور اہم عہدیدار جو ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر وہ کل جائیں گے الیکشن کمیشن اور ریٹن جو ہے درخواست دیں گے اس سسٹم کے خلاف۔ اس سے پہلے PTI تو پہلے ہی کچھ سوالات اٹھا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اہم موو ہوگی کہ نتائج پر انہیں تحفظات ہیں
اور اس کا اظہار وہ تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے کریں گے۔ بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ۔ آج کا جلسہ آپ کو بتا دے گا کہ کوئی بھی لایا نہیں جائے گا، سب آئیں گے انشاءاللہ اور پوری قوت سے آئیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آج یہ جب یہ بھر جائے گا اور پوری زبردست چارج پبلک ہوگی تو یہ 8 فروری کے لیے ایک امید بنے گی، ورنہ مایوسی بہت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کیمپین چلانے میں، مومنٹم بنانے میں مشکل پیش آئی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے پاس اب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ترازو کے علاوہ کوئی نشان ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ مہر لگا سکیں۔ اللہ نے چاہا تو آج کا یہ جلسہ پورے پاکستان کو ایک امید دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ نعیم الرحمان، جن کا یہ کہنا تھا کہ آج کا جلسہ یہ طے کرے گا کہ کراچی والے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں اور 8 فروری کو کراچی سے جماعت اسلامی بڑی قوت بن کے رہے گی۔ کراچی کے باغ جناح میں جماعت اسلامی آج پنڈال سجائے گی۔ ہمارے نمائندے فیض اللہ خان نے حافظ نعیم الرحمان سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی آج انتخابات کے سلسلے میں باغ جناح میں بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اعلان کراچی کے عنوان سے جلسہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ آج کا جلسہ آپ کو بتا دے گا کہ کوئی بھی لایا نہیں جائے گا، سب آئیں گے انشاءاللہ اور پوری قوت سے آئیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آج یہ جب یہ بھر جائے گا اور پوری زبردست چارج پبلک ہوگی تو یہ 8 فروری کے لیے ایک امید بنے گی، ورنہ مایوسی بہت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کیمپین چلانے میں، مومنٹم بنانے میں مشکل پیش آئی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے پاس اب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ترازو کے علاوہ کوئی نشان ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ مہر لگا سکیں۔ اللہ نے چاہا تو آج کا یہ جلسہ پورے پاکستان کو ایک امید دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ نعیم الرحمان، جن کا یہ کہنا تھا کہ آج کا جلسہ یہ طے کرے گا کہ کراچی والے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں اور 8 فروری کو کراچی سے جماعت اسلامی بڑی قوت بن کے رہے گی۔ سینئر سیاستدان میاں اظہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حماد اظہر نے والد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں حماد اظہر نے لکھا، میرے 82 سال کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنے جمہوری اور آئینی حق کے مطابق ریلی کی قیادت کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی والد کی گرفتاری کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ میاں اظہر قومی اسمبلی کے حلقے NA 129 سے آزاد امیدوار ہیں۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ بھی دیگر سماجی پروگرام چلانے پر زور دیا ہے۔ شعیب نظامی سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی شعیب بتائیے گا۔ جی IMF کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح بہت خطرناک حد تک بڑھے گی، جس کی وجہ سے جو کمزور طبقات ہیں ان کو سماجی تحفظ دینے کے لیے زیادہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ بجلی اور گیس کی جو اس وقت سبسڈی ہے وہ بھی جاری رکھنی ہوگی۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سماجی تحفظ کے لیے حکومت کیونکہ نظام حکومت کے پاس جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں، اس لیے اس نے پورا کا پورا بجٹ استعمال نہیں کیا۔ نئی حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں سماجی تحفظ کے لیے مزید پروگرام کا آغاز کرے تاکہ جو مہنگائی کے اثرات ہیں ان سے غریب طبقات کو بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی تفصیلات کے لیے۔